السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تخلیق حضرت آدم پارٹ 4۔ جب حضرت آدم و حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جنت میں حضرت آدم و حوا دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور نعمتیں کھانے کی کھلی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسانوں کا اصلی دشمن ہے، انہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر وسوسوں میں مبتلا کر دیا اور اس طرح دونوں کو جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سرندیپ یعنی سری لنکا کا ایک علاقہ ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جبکہ ابلیس کو پہلے ہی ایلا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے اذان کہی۔ جب آپ علیہ السلام نے اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑا بننے کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خود کو مصروف رکھنے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کبھی کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے، آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سونے اور چاندی سے اشرفیاں بھی بنائیں۔ واللہ عالم الغیب۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قدامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قدامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی، مگر اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ کے مقام پر اتارا گیا تو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی 100 برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 260 برس آہو بکا و ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعے کو ہی ہوا تھا، اور یہ 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ اسی لیے اہل اسلام کے لیے جمعے کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعے کے روز بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات کا تذکرہ ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں بتائیے کمنٹس میں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی۔ اللہ حافظ۔